شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میں سب سے پہلے صدر جلسہ علماء کرام اور امت مسلمہ اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت ظہور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد عرض کرتا ہوں. اس وقت پوری ملت اسلامیہ آپ کے آمد کا انتظار اور ظہور کی خوشیاں منا رہی ہے. پورے شہر کو چراغاں کر دیا گیا ہے. آمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع پر ہر گلی ہر کوچہ روشن ہو گیا ہے. اور کیوں نہ ان کی آمد پر خوشی منائی جائے اور کیوں نہ ان کی یوم تولد پر یوم آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا جائے کہ ان کی آمد سے ہمارے قلوب منور ہو گئے، مومنوں کے دل آباد ہو گئے. آپ کی آمد سے مومنوں کے دلوں میں نور ایمان، نور رحمت، نور ہدایت، نور اسلام جگمگا اٹھا. نبی کریم رحمت بن کر آئے. نبی کریم وہ نور کا خزانہ لے کر آئے. ضیاء پاشیاں اور نور کی وہ بخشش کہ ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا، جن کی آمد سے گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ. تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ. جھوما نسیم عقل سے نوے بشر کا باغ. اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ. اوجے خرد پہ صبح کی سرخی عیاں ہوئی. یہ آئے تو حریم نظر میں اذاں ہوئی. آپ کی آمد سے تاباں ہوئے علوم، درخشاں ہوئے عقول. روشن ہوا زمین تدبر کا عرض و طول. معقولیت کے سر کو ملا افسر قبول. شائستہ زندگی کے مرتب ہوئے اصول. جو برق طور فکر ہے وہ نور مل گیا. دنیائے بے نظام کو دستور مل گیا. انبیاء چلے جائیں گے، ان کے ساتھ ان کے اعزازات بھی چلے جائیں گے. لہذا اپنے حبیب کو ایک ایسا معجزہ دے دیا جائے کہ جہاں بھی جس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز طلب کریں تو دیکھ کر سر تسلیم خم کر دیا جائے اور مجبور ہو کر کہنا پڑے ما ھذا کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق بشر کا کلام ہے. نبی کریم آئے تھے ضلالت کو ختم کرنے کے لیے، گمراہی کا خاتمہ فرمانے کے لیے. نبی کریم جہالت، بربریت، ظلم، تشدد، ناانصافی،
بے عدالتی کا خاتمہ فرمانے کے لیے آئے تھے، وہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے جبکہ ہم جہالت کی کھائی میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منایا جائے؟ اس لیے کہ ان کی آمد سے جہالت کے پردے چاک ہوئے، علم کی روشنی آئی۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ نبی کریم کا تعارف اسی انداز سے کرایا گیا کہ اس ذات ربوبیت نے آپ کو امیین کے درمیان مبعوث فرمایا تاکہ کتاب خدا کی تلاوت کریں اور تزکیہ نفوس کریں۔ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کا تعارف ہی اسی انداز میں کرایا گیا کہ یہ نبی، یہ رسول جو آپ تک بھیجا جا رہا ہے، یہ بشیر بنا کر بھیجا جا رہا ہے، یہ نذیر بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ کا تعارف ہی اسی انداز میں کرایا جا رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، شہید بنا کر، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر بھیج رہا ہے پروردگار۔ اور ذات ربوبیت کی طرف بلانے والی ذات سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بعثت کو پروردگار عالم نے عظیم ترین نعمت سے تعبیر کیا۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، نعمت الگ شے ہے، منت الگ شے کا نام ہے، لیکن حضور سرور کائنات کی بعثت کو پروردگار عالم نے منت سے تعبیر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین پر یہ منت رکھی ہے، ان پر یہ احسان کیا ہے۔ ایسی عظیم ترین نعمت، وہ سنگین ترین نعمت، ظاہری نعمت الگ ہے، باطنی نعمت الگ ہے، مادی نعمت الگ ہے، معنوی نعمت الگ ہے۔ معنوی نعمات میں سب سے عظیم ترین نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ نبی کریم وہ پیکر اخلاق، وہ مجسم اخلاق جن کے لیے پروردگار عالم نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اس لیے کہ نبی کریم وہ ذات ہے کہ جن کی زبان پر مہر قدرت لگی ہوئی ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور جن کے فعل پر قدرت کی مہر لگی ہوئی ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے حضور، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ پروردگار عالم نے پھینکی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کے فعل پر بھی قدرت کی مہر لگی ہوئی ہے اور نبی کے قول اور زبان پر بھی مہر قدرت لگی ہوئی ہے کہ نبی کریم کوئی بھی بات بغیر وحی الہی کے نہیں کہتے اور کوئی بھی فعل بغیر مرضی الہی کے نہیں کرتے۔ اگر وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یا کرتے ہیں مرضی پروردگار عالم ہوتی ہے، وہ تابع وحی ہے، تابع حکم خدا ہے۔ مرضی حکم خدا کے بغیر کوئی فعل انجام نہیں دیتے، اس لیے کہ وما محمد الا رسول، آپ کو جو خطاب دیا گیا ہے وہ رسول کا خطاب دیا گیا ہے، یعنی آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی زندگی کا کوئی بھی عمل رسالت سے جدا نہیں ہو سکتا۔
آپ کا ہر فعل رسالت کا فعل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور ان کے کردار کو قرآن مجید نے اس قدر سراہا کہ آپ کو پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک ایسا نمونہ اور ایسا آپ کے اسوہ حسنہ بنا کے پیش کیا کہ رہتی دنیا تک جتنی نسلیں آئیں گی انہیں چاہیے کہ وہ نبی کریم کی نقش قدم پر چلے اور آپ کی اتباع کرے۔ آواز آئی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ معلوم یہ ہوا کہ اتباع رسول درمیان میں ہے، حبیب محبوب بن جائے گا، محبوب حبیب بن جائے گا، لیکن اتباع درمیان میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو ارشاد ہو رہا ہے کہ نبی کریم کی پیروی کی جائے، اور جو لوگ پیروی کریں گے اللہ بھی ان سے محبت فرمانے لگے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں شرط ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کوئی شرط درمیان میں نہیں ہوتی، لیکن پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پروردگار بھی تم سے محبت کرے تو پھر وہ شرط درمیان میں رکھتا ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں اتباع رسول کرنی ہوگی۔ اگر آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ عزیزان گرامی، ام المومنین سے روایت ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، ان کا اخلاق کیسا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے کریم کے اخلاق کو تاریخ میں مت پڑھو، روایات کی روشنی میں تلاش مت کرو، خلقہ القرآن، یہ قرآن خود اخلاق نبی ہے۔ یعنی اگر قرآن لفظوں کے مجموعے کا نام ہے، الفاظ کو اگر نازل کیا گیا تو قرآن کی شکل میں، اور یہی قرآن جب تجسیم کی کیفیت میں آتا ہے اور پیکر کی شکل میں ڈھلتا ہے تو نبی کے اخلاق بن جاتے ہیں۔ کل قرآن، اگر الفاظ قرآن کو روح عطا کر دی جائے، اگر لفظیں پیکر کی شکل میں ڈھل جائیں تو ہر لفظ اگر روح کی کیفیت میں آ کر زندہ ہو جائے تو پیکر نبی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ کل قرآن کو اگر حالت تجسیم میں دیکھنا ہے، پیکر کی شکل میں دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں کہ کل قرآن اگر مجسم ہو جائے تو پیکر محمد میں ڈل جاتا ہے، پیکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھل جاتا ہے۔ توریت حد جناب موسیٰ کا نام ہے۔ توریت وہ کتاب ہے کہ جس میں اخلاق موسیٰ علیہ السلام جلوگر دکھائی دیتے ہیں۔ وہ آسمانی کتاب جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا کردار لفظوں کی شکل میں پیش ہو، وہ تورات ہے۔ انجیل در حقیقت حد مقام عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ زبور حد مقام داؤد علیہ السلام کا نام ہے۔ لیکن قرآن کریم
قرآن کریم نبی کے کردار کو لفظوں میں پیش کیے جانے والے مجموعے کا نام ہے کہ جہاں کردار نبی مقام قرآن مقام محمدیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، نہ ابراہیم خلیل پہ نازل ہوا، نہ عیسیٰ مسیح پہ نازل ہوا، نہ موسیٰ کلیم پہ نازل ہوا، بلکہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ان عرضنا الامانۃ، جب اس امانت کو ہم زمین و آسمان کے حوالے کرنا چاہیں تو زمین و آسمان نے انکار کر دیا، تو قلب نبی کریم کو جائے گاہ وہی بنایا گیا اور قرآن مجید کے نزول کے لیے محمد عربی کے قلب کو منتخب کیا گیا۔ تو آواز آئی لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو ہم نے نبی کریم کے قلب مطہر کو منتخب کیا کہ یہ قلب نبی جائے گاہ قرآن ہے، حامل قرآن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن پیکرے، قرآن کے پیکر کا نام نبی کریم کی ذات ہے۔ اگر ان لفظوں کو مجسم کر دیا جائے تو لفظیں اگر جب تصویری شکل میں ڈھل جاتے ہیں تو ذات محمد عربی بن جاتے ہیں، تو قرآن اور مقام نبی ایک ہی منزلت کا نام ہے، ایک ہی کیفیت کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم کی آمد سے ابلیسیت، شیطنت اور نفاق و کفر و شرک کا پردہ چاک ہوا۔ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، خرافات کا اندھیرا، ناانصافی اور بے عدالتی اور جہالت، ان تمام اندھیروں کو اگر جس ذات نے دور کیا ہے اس ذات کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کتاب انزلنا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ معاشرے کو نورانی بنانا یہ انبیاء کرام کا مقصد تھا۔ بعثت نبی کا مقصد تاریکی کو اجالے میں بدل دینا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا، اختلافات کو ختم کر دینا، نفرتوں کی دیواروں کو ڈھا دینا، یہ انبیاء کا پیغام رہا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، امت ایک، امت واحدہ تھی، اور تحفظ امت واحدہ کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ امت کی وحدت کو بچانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، مبشرین کو بھیجا، منذرین کو بھیجا، تاکہ انسانوں کے درمیان میں اٹھنے والے اختلافات کو پاٹ دیا جائے، اختلافات کی خلیج کو ختم کر دیا جائے۔ اختلافات کو مٹانے کے لیے انبیاء آئے تھے۔ انبیاء کو لے کر اختلاف برپا کرنا یہ انبیاء کی توہین ہے، رسولوں کی توہین ہے۔ اختلاف انبیاء کی توہین کے مترادف ہے، نفرتیں انبیاء کے مشن کے خلاف ہے۔ انبیاء کا مشن، رسولوں کا مشن نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب جو نفرتوں کا بیج بونا چاہتے ہیں وہ در حقیقت محمد عربی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے، اور نبی کریم کے مشن سے اور ان کی تحریک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
عزیزان گرامی، نبی کریم کا تعارف اسی انداز سے کرایا گیا کہ جب آپ کی بعثت ہوئی وہ حالات کو نقل کرتے ہوئے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، علی ابن ابی طالب وحی کے نزول کی کیفیت کا بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت کی کیفیت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ دَهْرًا، کہ نبی کریم اپنی زندگی کا کچھ حصہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے۔ قبل بعثت نبی کریم گویا اعتکاف کی کیفیت میں رہا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ دَهْرًا فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، کہ اس وقت میں دیکھ سکتا تھا انہیں اور کوئی میرے علاوہ انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی اور رسالت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اشم ریح النبوہ، میں ریح نبوت کو مشام کر رہا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس وقت نبی کریم پر وحی نازل ہو رہی تھی تو میں نے ایک چیخ سنی، تو اس وقت میں نے پوچھا ما هذه الرن یا رسول اللہ، یہ کیسی پکار ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فقال هذه رنت الشیطان قد عیس من عبادته، یہ شیطان کی پکار ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو چکا ہے، جو اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس جگہ پر نبی کریم نے ارشاد فرمایا یا علی تم تو وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں، ترا یا علی ترا ما ارا تسمع ما اسمع، تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں۔ ولکنک لوزیر ولست بنبی، لیکن تم نبی نہیں ہو بلکہ تم میرے وزیر ہو، وانک لعلی خیر، اور تم خیر پر ہو۔ امیر المومنین نبی کریم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم اس ذات کا نام ہے کہ الفاتح الخاتم لما سبق، الفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق۔ وہ نبی وہ ذات کا نام ہے کہ جو خاتم لما سبق، جس نے نبوت کا خاتمہ جس ذات پر ہوا، جس نے سابق پیام کو اتمام کی منزلوں تک پہنچایا، والفاتح لمن غلق، اور جس نے رحمت و سعادت کے بند دروازوں کو انسانیت پر کھول دیا، والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق، کہ جس نے حق کو حق کے ذریعے سے آشکار فرما دیا۔ امیر المومنین اس سچے تابع رسول کا نام ہے کہ جنہوں نے ہر قدم پر اور ہر منزل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا، وابستہ رہے ذات نبی کریم سے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی علی کو علم کا در بنا کر، کبھی حکمت کا دروازہ قرار دے کر، خیبر میں علم دے کر، غدیر میں مومنوں کا مولا بنا کر، ساقی کوثر بنا کر، فاطمہ کا شوہر بنا کر، مباہلہ میں لا کر، تطہیر کی چادر اڑا کر ساری زندگی بتایا کہ علی منی وانا من، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ امام فخر رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کی آل وہ ہے کہ جس کا کردار نبی کے کردار سے ملے، جس کا کردار نبی کے کردار سے نہ ملے وہ آل ہو کر بھی اہل میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت نبی وہ ہے کہ جن کا کردار نبی کے کردار سے ملے۔ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں اعلمکم علی اغواکم علی، تمہارے درمیان سب سے زیادہ سنت نبی کے جاننے والے کا نام علی ہے۔ اغواکم علی،
علی، تمہارے درمیان سب سے بڑے قاضی کا نام علی ہے۔ ام سلمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک چادر منگوایا اور اپنے سر پہ ڈال دیا، تھوڑی دیر نہیں گزری امیر المومنین اس چادر کے اندر تشریف لائے، فاطمہ زہرا آئیں، حسن و حسین آئے، تو جب پنجتن پاک ایک چادر میں جمع ہو گئے تو حضور سرور کائنات نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں۔ جب کبھی ارشاد فرمایا گیا، حضور سرور کائنات سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ تو کہا علی و فاطمہ و حسن و حسین، یہ میرے اہل بیت ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کر کے قرآن مجید نے بتایا کہ اہل بیت نبی وہ ہیں کہ جن کی طہارت کا فیصلہ خود پروردگار عالم نے کیا ہے۔ تاریخ نبوت و رسالت میں کسی خاندان کو وہ عزت نہیں ملی، کسی خاندان کو وہ رتبہ، وہ اہمیت، وہ مقام، وہ منزلت، وہ شرف کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو جو شرف، جو منزلت ملی۔ ساری آل محترم، سارا خاندان محترم، لیکن اس خاندان کی عظمت اور اس خاندان کا مقام خصائص نبوہ میں داخل ہے کہ نبی کریم کے خصائص میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ کسی نبی نے اپنے کار رسالت کی اجرت نہیں مانگی ہے۔ ہر نبی نے یہی کہا ان اجری، میرا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے، لیکن ہمارے نبی کے لیے ارشاد ہوا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے اقربا سے محبت کرو۔ تو اقربا کی محبت، نبی کریم کی آل کی محبت دین اسلام میں داخل ہے، تبھی تو نبی کریم کا ارشاد ہے علموا اولادکم، اپنی اولاد کو تعلیم دو قرآن مجید کی، حب نبی و اہل بیت کی، کہ نبی اور اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو، اس لیے کہ قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو عظیم ترین نعمتیں ہیں جو مسلمانوں کے حوالے کی گئی ہیں، جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت ملت مسلمہ کو سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں آپ جو لہریں گزشتہ سال 20 میلاد کے موقع پر مصر میں حسنی مبارک کا زوال دیکھا، اور آج مسلسل ملت اسلامیہ میں ایک لہر اور اسلامی کامیابیوں کی لہر، مصر میں اخوان المسلمین کی کامیابیاں، یہ سب اس بات کی نشانیاں ہیں کہ ملت مسلمہ بیدار ہو چکی ہے۔ جلال الدین افغانی کا مشن اب کامیاب ہو رہا ہے۔ جو جمال الدین افغانی نے جو خواب دیکھا تھا ملت اسلامیہ کے اتحاد کا اور ان کے شعور کا، محمد عبدو جیسا شاگرد پیدا کیا، حسن البنا شہید قطب جیسے شاگرد کو مصر کی سرزمین پر جمال الدین افغانی نے جو بیج اگایا تھا، آج وہ بیج ثمر آور ہو رہا ہے۔ ملت اسلامیہ کا خواب، مولانا مودودی کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا کہ تہرا ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرے ارض کی تقدیر بدل جائے، آج وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ملت مسلمہ بیدار ہو رہی ہے، اور اس ملت کی بیداری کے لیے دعا کریں کہ پروردگار اس ملت کی لہر کو، اس بیداری کی لہر کو امام مہدی کے ظہور تک قائم فرما، منجی عالم بشریت کے ظہور سے جوڑ کر مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی کی آخری منزلوں تک پہنچا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا